آیت نمبر 6 فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ شاید کہ آپ باخِعٌ اپنے آپ ہلاک کرنے والے نفسک اپنے آپ کو عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے پیچھے إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا اگر وہ نہ ایمان لائے بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اس بات پر یعنی قرآن مجید پہ۔ یعنی یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی ایک کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے یہ جو اس بات پر اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ یہی آیت اس سے ملتی جلتی آیت سورۃ الشعراء آیت نمبر 3 میں بھی آتی ہے اس مضمون کے حوالے سے، جہاں پہ فرمایا گیا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں گے۔ تو باخع نفسک علی آثارہم، آثار جو ہے نا وہ اثر سے ہے۔ اثر کسے کہتے ہیں؟ علامات قدم کو کہتے ہیں گے، یعنی کسی کا کوئی اثر پیچھے چھوڑ جاتا ہے جو چیز، یعنی آپ اپنے آپ کو ان کے پیچھے پڑ کے ہلاک کر رہے ہیں۔ اور الحدیث سی اصفہ، الحدیث جو ہے یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ الحدیث خاص بات جو قرآن مجید، یعنی اس قرآن کے حوالے سے جو لوگ اس کو اگنور کر رہے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے۔ اور اصفہ کہتے ہیں انتہائی غم و غصے کو، یعنی ایسی کیفیت جب کوئی آپ کا دلی دوست آپ کو تنہا چھوڑ جائے اور وہ جدائی کو انسان برداشت نہ کرے اور اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کے مرنے لگے، جیسے کہ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں آتا ہے یا اسف علی یوسف، یعقوب علیہ السلام اب یوسف علیہ السلام کے غم میں یہ بات کہتے ہیں کہ ہائے افسوس یوسف پہ۔ تو اہل مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے قریبی رشتہ دار جب حق کو چھوڑ گئے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت اور آپ کے غم کا بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا غم کس طریقے سے، آپ کا دل جو ہے کس طریقے سے غمگین ہے، جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ آپ اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں کہ یہ لوگ اس قرآن پر کیوں ایمان نہیں لاتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ دیکھیں یہ پہلا رکوع جو ہے ہمارا، اس کے بارے میں خاص طور پہ حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ فتنہ دجال سے حفاظت کرتا ہے گا، اور اس رکوع کی درمیانی آیت جو آ رہی ہے یہ، تو اس میں یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم لاحق ہے گا، دوسروں کی ہدایت کا، دوسروں کی فکر کا، کہ یہ لوگ خالی اپنی فکر نہیں بلکہ یہ لوگ دوسرے لوگ بھی کیوں نہیں اس قرآن کی طرف آ رہے، کیوں نہیں اس پہ ایمان لا رہے، کیوں نہیں اس کی طرف توجہ کر رہے۔ اور یہ غم اور فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ان لوگوں کی نہیں تھی بلکہ اپنی پوری امت کی فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کی راتوں کی عبادتوں میں آپ امتی امتی کہہ کر رویا کرتے تھے۔ تو جب تک ہم بھی قرآن پہنچانے والے کا دل بھی ایسا حال نہ ہونا، امت کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے امت کے حق پر آنے کی، انسانیت کا غم لاحق ہونا چاہیے کہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیوں رب کی بات نہیں مانتے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رول ماڈل بنایا گیا ہے گا، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے گا۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ البتہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مومنوں کے لیے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر بھروسہ کرتا ہے گا، امید رکھتا ہے گا، وذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا رہتا ہے اللہ کا بہت زیادہ۔ یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو فالو کرنا ہے گا۔ اسی طریقے سے ہمارے دلوں کا حال بھی کیا ہے گا، کیا واقعی میں ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم کی جیسے کوئی کیفیت ہے؟ ہمیں بھی فکر ہوتی ہے لاحق اپنے آس پاس والوں کی، جب کوئی اللہ کے احکامات کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگنور کر رہا ہو یا بالکل رونتا جا رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا ہے کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے شمع روشن کی اور اب پروانے دوڑتے آتے ہیں اس کی طرف کہ اس میں جل پڑے۔ بس میں اسی طرح تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے تمہیں بچا رہا ہوں، مگر تم ہو کہ جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت کی کتاب لے کر آئے اور اس میں جو احکامات ہیں، جو حلال و حرام ہے، جو جائز اور ناجائز باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، تو وہ اس لیے ہے کہ ہم عمل کر کے جہنم سے بچ جائیں، مگر ہم ان کو اہمیت ہی نہ دیں، ہم کہیں لو سو واٹ، حدیث ہی تو ہے، قرآن کی آیت تو نہیں ہے۔ تو یہ رویہ تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا اپنے دل میں یہ درد ضرور محسوس کرے کہ لوگ اس قرآن کی طرف آ جائیں، اس قرآن پر ایمان لے آئیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے گا کہ ہم بھی اپنے دل میں امت کا درد محسوس کریں، انسانیت کا درد محسوس کریں، کہ لوگ اس قرآن کی طرف آ جائیں، اس قرآن پر ایمان لے آئیں. کیونکہ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے غم و تکلیف بھی دکھ انسان کے ساتھ لگ جاتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ کو اپنے جس بچوں سے محبت ہوتی ہے، بچے کسی فکر میں ہوں، بچوں کے پیپر ہو رہے ہوں، کوئی ان کی ٹینشن ہو، کوئی بیماری آ جائے، تو ہمیں کس طریقے سے ان کی تکلیف ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے گی تو آپ کے غم و تکلیف کا بھی احساس کا ایک مطلب کیا ہے، ہمارے دل میں بھی ایک دیا جلنا چاہیے اس امت کے حوالے سے، کہ یہ امت اپنے ذمہ داری کو پورا کرے، اور باقی انسانیت کے لیے بھی، کیونکہ ہمیں تو تمام انسانیت تک اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے گا، کہ تمام انسانیت کو، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کون آگے چل کے اس امت میں شامل ہو جاتا ہے گا ایمان لا کر، تو ہمیں سب تک پہنچانا ہے گا دین کا پیغام. تو اپنے غموں کو دیکھیں اور غموں کا جائزہ لیں کہ میں کن فکروں اور غموں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، یعنی کون سے ایسے مسائلوں میں گری ہوئی ہوں، یا کون سی ایسی ٹینشن آئیں گی جو میرے دل کو لگی پڑی آئیں گی اور مجھے چین نہیں لینے دیتی. کیا میرا غم صرف دنیا کی چیزیں اور اس دنیا کے مسائل ہیں؟ آپ دیکھیں نا، جس چیز کی ہمیں فکر ہوتی ہے اس کے لیے پلاننگ ہوتی ہے. ایک مثال سے لے لیں، بچی کی شادی کی فکر ہوتی ہے. کیسی فکر ہوتی ماؤں کو؟ رشتہ بتا دیں، کوئی رشتہ ہو تو دھیان میں رکھیے گا، اور گھر میں کچھ چیزیں جمع کر لیں، بچی بڑی ہو رہی ہے گی. تو ایسے ہی اگر ہمیں واقعی میں انسانیت کی گمراہی کا غم ہو، امت کے بھٹکنے کا غم ہو، تو ہمیں اس کے حوالے سے ایک تو فکر بھی ہوگی، پھر بندہ کچھ نہ کچھ پلاننگ بھی کرتا ہے گا دل میں، اور کچھ پلاننگ ہوگی، فکر ہوگی، کچھ اس کے بارے میں سوچیں گے تو ہی ہمیں کچھ آگے عمل بھی کر سکیں گے. کیونکہ دیکھیں مومن جو ہوتا ہے نا، وہ خود غرض نہیں ہوتا کہ بس مجھے مل جائے، بس میں جنت میں چلا جاؤں، بس میں نمازیں پڑھ لوں، بس میں یہ تسبیحات پڑھ لوں. مومن کی پہچان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی ہے؟ تو میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو اس حدیث سے مراد کوئی چیز سے وہی چیز نہیں ہے کہ جو ہم پرنٹ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، سوٹ کا وہی پرنٹ دوسرے کے لیے پسند کرے. اس سے مراد ہے کہ جو خیر ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، جو بھلائی ہم اپنے لیے چاہتے ہیں، کہ وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کریں. اگر آپ خود اپنے لیے جنت چاہتی ہیں تو اپنے آگے رشتہ داروں کے لیے جہاں تک ہمارے پہنچے گی، ویسے تو اس امت پہ ذمہ داری ہے باقی تمام لوگوں تک پہنچانے کی اس قرآن کو، لیکن بحیثیت ایک خواتین اور ایک عورت کے ہماری دائرہ کار جو ہے وہ محدود ہوتا ہے. ہم اپنے دائرہ کار میں جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں گے، جو بھی جہاں تک ہمارے محرم رشتہ دار ہیں، جہاں تک ہم اس پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ہمیں اس کی فکر تو لاحق ہو. تو اس آیت سے ہمیں اپنے اندر کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ میں کن ٹینشنوں، کس فکروں، کن سوچوں میں رہتی ہوں. کیونکہ دیکھیں ہماری سوچ بھی ہمارے اعمال سے، مطلب ہماری سوچ بھی ہمارا ایک عمل ہے گا، اور اس کے حوالے سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، اجر بھی ملے گا. جب بندہ کسی کام کی پلاننگ میں رہتا ہے گا تو اس میں اس کو اجر ملتا ہے گا اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو جس سے محبت ہوتی ہے کہ انسان اس کے حوالے سے ہر وقت فکر میں رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو راضی کروں. دیکھیں نا، محبت جو ہوتی ہے کہ وہ صرف بظاہر دکھنے والی چیز نہیں ہوتی ہے کہ بلکہ وہ اندر سے انسان کو بے چین رکھتی ہے. جو محبت میں جس کی گرفتار ہوتا ہے انسان، اس کے بارے میں سوچوں میں گم ہوتا ہے گا. تو اگر واقعی میں ہم اسٹارٹنگ میں پڑھ کے آئے تھے سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ فکر بھی ہوگی کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام تو پہنچے. اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق جو ہے اس میں خاص طور پہ انسانیت تک اللہ کا پیغام تو پہنچے، اور میں اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہوں، میں کس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے میں اس میں اپنا کوئی عمل پیش کر سکتی ہوں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی فکروں کے بارے میں بھی جائزہ لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری فکریں، غم، پریشانیاں دنیا کی ہوں، اپنے وقتی فائدوں کی ہوں، اپنے بالکل قریبی رشتہ داروں کی بھی دنیا کے حوالے سے ہی ہوں. بعض وقت ہم اپنے ہی بال بچوں کی فکریں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو صرف دنیا کے حوالے سے ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو دنیا میں پریشانی نہ ہو. کیونکہ ابھی ہم اگلی آیت کا مطالعہ کریں گے تو اگلی آیت میں دنیا کی ہی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسا غم لاحق کر دے جس سے امت کا بھلا ہو جائے. آمین.